بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، آج ہم نے تراویح قیام اللیل میں جن آیتوں کو سنا، اس میں اللہ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسماعیل ذوالیسع، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے ہدایت یعنی نبوت دی۔ اس کے بعد قرآن مجید جو جملہ استعمال کر رہا ہے وہ قابل غور ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض یہ بھی شرک کرتے، 18 انبیاء کرام، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو انہوں نے جتنا بھی عمل کیا ہے سب ضائع ہو جاتا۔ اس سے بڑھ کر شرک کی قباحت کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے 18 انبیاء کرام، معلم توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے لے کر حضرت عیسیٰ ذوالیسع، ان سارے انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر بالفرض ان لوگوں نے شرک کیا تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو عام لوگوں کی بساط کیا ہے؟ کیا انبیاء کے علاوہ دیگر لوگ شرک کریں گے اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں، اللہ نے اس کے بارے میں صاف کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو قطعاً معاف نہیں کرے گا، اس پر کوئی سمجھاتا نہیں، کوئی کمپرمائز نہیں۔ اس سے پہلے بحث ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھی۔ دنیا میں جو بت بنائے گئے یہ ان ستاروں کے عکس ہوتے تھے کہ ہاں فلاں ستارہ اس طریقے کا ہو سکتا ہے، اس کا اس طریقے کا بت بنایا جائے، اسٹیچو بنایا جائے، اور اس کے بعد اس کی عبادت کی جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر یہ خود بت پرست تھا، بت فروش بھی تھا، یعنی بت کی عبادت بھی کرتا تھا اور بتوں کو بیچتا بھی تھا۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے ہیں لیکن باپ کو منع کر رہے ہیں، شرکوں سے روک رہے ہیں۔ سورہ مریم میں پوری تفصیل کے ساتھ صاف کریں، یا ابتی لم تعبد الشیطان، باپ، ابا جان، آپ کیوں شیطان کی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کا بڑا نافرمان ہے۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک بہ، اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا جو آپ کو نہیں ملا ہے، اس بنیاد کے پر میں آپ کو منع کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خطا، کوئی غلطی چھوٹا دیکھتا ہے بڑے کے اندر، تو ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا ہونے کی بنیاد کے پر منع نہ کرے، صرف بڑوں کا حق بنتا ہے کہ چھوٹوں کو منع کرے۔ تو جو چھوٹے ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی برائی سے روکے۔ بیٹا اپنے باپ کے اندر کوئی غلطی، کوئی خامی، شرک، ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ بڑے ہیں، باپ ہے تو ہم کیسے منع کریں۔ نہیں، ذمہ داری یہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو منع کیا، قوم سے لڑ گئے، پوری قوم ایک طرف تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف۔ یہی تو دراصل توحید ہے کہ یہ بندہ خفا سارے جہاں سے میرے لیے تھا، پوری دنیا کے سی دشمنی مول لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور جو دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں رہتا ہے تو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا سیکھنا ہے، دنیا کو نہیں۔ اور یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ بندہ جب لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پھر وہاں معاملات بہت پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ جب کہ رب کو راضی کرو، اللہ اپنی محبت، اپنی رضا زمین کے پر اتارتا ہے۔ اللہ اگر کسی بندے سے محبت کرتا ہے، ابو داؤد کی ایک واضح روایت ہے کہ اگر ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے، تو اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے
اور کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اسے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی محبت کا چرچا فرشتوں میں کرتے ہیں، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی محبت کو دنیا میں زمین کے پر اتارا جاتا ہے۔ شہرت اور قبولیت میں بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی مشہور ہے، یعنی جسے ہر کوئی جانتا ہے، جس کے بارے میں ہر کوئی تذکرہ کرتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے مقبول، یعنی جسے لوگ دل و جان سے مانتے ہیں، چاہتے ہیں۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں، لیکن مقبول نہیں ہوتے۔ مقبول کا مطلب یہ ہے کہ جن کی دل و جان سے عزت کی جائے، جن کی ادا، جن کے چال چلن، جن کے اخلاق، جن کے عقیدے، ان ساروں کی تعریف کی جائے اور اس کو فالو کیا جائے۔ تو اللہ مقبولیت کو اتارتا ہے، شہرت کو نہیں۔ شہرت تو بہت سارے لوگوں کو ملتی ہے، بدنام لوگوں کو بھی شہرت مل جاتی ہے، لیکن مقبولیت صرف اللہ کے نیک بندوں کو ملتی ہے جو آسمان سے اترتی ہے۔ ایک بہت بڑا فرق ہے، اس کے بارے میں ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ لوگوں کی رضامندی کے پیچھے آپ مت بھاگیے گا، رب کو راضی کرنا سیکھیے، اللہ لوگوں کو راضی کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارہ پرست قوم کے سامنے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ستارہ ہے، تم اسے رب مانتے ہو۔ فلما افلا، جیسے ہی وہ ڈوبا، کہا کہ میں ڈوبنے والے، غائب ہو جانے والے کو کیسے اپنا معبود مانوں؟ اس لیے کہ اس نظام اور انسانی زندگی کے جتنے معاملات ہیں، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایسی ذات کے تحت چل رہے ہوں جو اوجھل ہوتی ہو، ڈوب جاتی ہو، پس پردہ چلی جاتی ہو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، چاند کو، سورج، کہا کہ یہ تو بہت بڑا ہے، سب ڈوب گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ خود کسی کے تابع ہیں، کوئی ان کو چلا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت میں یہ معبود نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے ان کو چلانے والا معبود ہے۔ اور اسی وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہی جملہ قربانی کے وقت ہم جانور کو ذبح کرتے وقت کہتے ہیں، میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، حنیفا، سب سے منہ موڑ کر، اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ یہ صاف اعلان ہے۔ شرک کی قباحت صرف ایک حدیث کافی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں نقل کیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، صحابہ بھی باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار کے سردار تھے اور بہت خوددار تھے۔ کئی شادیاں کی، لیکن ہر مرتبہ انہوں نے کنواری سے شادی کی، یہ ان کی خودداری کا عالم تھا۔ صرف کنواری لڑکیوں سے شادی کی، خودداری کے طور پر۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو تلوار کے دھار والے حصے سے جگہ کے پر اس آدمی کا خاتمہ کر دوں گا، یہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتعجبون من غیرت سعد، تمہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کے پر حیرت ہو رہی ہے؟ واللہ لا اغیر من، اللہ کی قسم میں سعد سے کہیں زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ مجھ سے کہیں زیادہ غیرت مند ہے۔ اسی لیے اللہ نے حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، فواحش، زناکاری، بدکاری، ان چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا، چاہے وہ چھپ کر کی جائے یا تو پھر لوگوں کے سامنے آ کر کی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے توحید کو ثابت کیا۔ بہت پیاری اور آسان سی بات ہے کہ ایک مرد جو اپنی بیوی کو سال میں چند جوڑے کپڑے دیتا ہے، 3 وقتوں کے کھانے کا نظم کرتا ہے، رہنے کے لیے محفوظ مکان دیتا ہے، وہ یہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی جس طرح شوہر کو دیکھتی ہے کسی غیر مرد کو دیکھے۔ کوئی بھی خوددار مرد اور شوہر اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، ہر چیز ہمیں عطا کی، بلکہ ایسی نعمتیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتوں سے اللہ نے ہم کو نوازا، اس کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر کسی غیر کے در پر جائیں،
کسی اور کے لیے عبادت کرے، کسی اور سے امیدیں وابستہ کرے، وہ پروردگار جو انتہائی خوددار ہے، انتہائی غیرت مند ہے، وہ کیسے اسے برداشت کرے گا؟ قطعاً برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ نے مشرک کے بارے میں صاف کہا کہ جو بھی شرک کرے گا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو جو اس کی عظیم الشان نعمت ہے اسے محروم کر دیا، حرام کرا دیا۔ سورہ نور میں مشرکہ اور زانیہ ان دونوں کو ایک ہی مقام کے پر قرآن مجید نے نقل کیا، ایک ہی جگہ پر ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ زانیہ یہ اپنے اصل مقام، اصل در کو چھوڑ کر دوسرے کے در پر جاتی ہے جو اس کے لیے اللہ نے شوہر کے ذریعے رکھا ہے، اور اسی طرح مشرکہ جو اللہ نے جس کے لیے عقیدے کی بنیاد کے پر صرف اپنا در رکھا ہے، وہ اس در کو چھوڑ کر کسی غیر کے در پر جاتی ہے۔ دونوں میں مماثلت ہے، یہ اپنے مجازی خدا کے در کو چھوڑتی ہے اور مشرکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو چھوڑتی ہے۔ دونوں کو ایک جگہ کے پر ذکر کیا، دونوں اصل مقام کو چھوڑنے والے ہیں، اس لیے دونوں کو ایک جگہ کے پر قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ شرک کی قباحت۔ اب یہاں پر ایک ضمناً ایک بات اور قرآن مجید نے بیان کی، صاف کہہ دیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ انہی واقعات کے تناظر میں جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ظلم نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پر ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ بہت فکر مند ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول ہم میں کا کون ہے جو شرک نہیں، ظلم نہ کرتا ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے بندو، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے سورہ لقمان نہیں پڑھی؟ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں قرآن مجید نے ایمان کے مقابلے میں ظلم یعنی شرک کو استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اصل میں توحید ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کو اکیلا ماننا ہے، اس لیے ایمان کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنایا۔ مسلم کی روایت لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، بغیر ایمان کے کوئی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اپنے ایمان کو خالص بنائیے، پیور بنائیے، ایمان کہیں پر ملاوٹی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس میں ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو اللہ نہ تو دنیا میں امن دے گا، نہ ہم آخرت میں اللہ کی جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اپنے ایمان کو بہت قوی بنائیے، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا المؤمن القوی خیر، جو طاقتور مومن ہے یعنی جس کے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں، جو اپنے عقیدے کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، یہی اللہ کو پسندیدہ، محبوب ہے، چہیتا ہے۔ طاقتور مومن یعنی جس کا ایمان قوی ہوتا ہے، کتنے بھی حالات خراب ہو جائے وہ اللہ کے اوپر سے اپنا ایمان ڈگمگانے نہیں دیتا، ان کا ایمان بکتا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے صاف کہا یہاں تو ہمارے ایمان پتھر کے نگینے پر بکتے ہیں، کالے ڈوروں کے پر بکتے ہیں، ذرا سی کچھ بات پیدا ہو جائے تو اتنا ڈرنے لگ جاتے کسی چیز سے پوچھو مت۔ شیاطین کا، غیر اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں اتنا زیادہ آ جاتا ہے، کیوں؟ ایمان کمزور ہے۔ صحابہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتے تھے۔ یہ ایمان کی جو کیفیت ہے بالکل امیونٹی پاور کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح انسانی جسم میں امیونٹی پاور زیادہ ہوگی تو بیماریاں اس کے پر حملہ آور نہیں ہو پاتی ہیں، اسی طرح اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمارے اوپر وساوس، شیطان کے حملے، فاسد خیالات، ان ساری چیزوں کے حملے نہیں ہو پائیں گے۔ شیطان حملہ کرے گا بھی تو ناکام ہو جائے گا۔ یہ امیونٹی پاور ہے اور یہ ایمانی پاور ہے۔ یہ جتنی اسٹرانگ، جتنی مضبوط ہوگی، ہم اتنا زیادہ وسوسوں سے، شیطانی خیالات سے اور شیطان کی طرف سے ہونے والے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے ایمان اور عقیدے کو خالص بنائے، اس میں کسی بھی قسموں کی آمیزش جو شرکوں کی بدعت کی ہو سکتی ہے اس سے ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔